اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعجاز صاحب، سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مختصر سی بات ہوئی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر آپ فارس کی بات کریں جی، تو فارس میں، یا جسے آج ہم ایران کہتے ہیں، اس میں زرتشت مذہب جی، کے ماننے والے تھے، آگ کی عبادت کرنے والے یا آگ کو سب سے مقدس سمجھنے والے۔ تو ان کے ہاں ایک آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا، جی، 1000 سال سے اس کی آگ جل رہی تھی، جی، اور وہ آتش کدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی خود بخود بجھ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی اصل جی، میں۔ بڑا کلیئر تھا جی، کہ اب آگ کو، خدا ماننے والوں کو یہ سمجھانے والا آ گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، اور اللہ خدا ایک وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جی، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ کسرا بادشاہ کے جی، محل کی 14 برجیاں گر گئیں۔ جی، جی، اب دیکھیں، نہ زلزلہ آیا نہ طوفان آیا، اور وہ اپنے آپ گر گئی۔ جی، تو کسی نے تو ان کو حکم دیا تھا نا، اور یہ بتایا تھا کہ اب یہ حکومت زیادہ چلنے والی نہیں، جی، اب یہ نظام زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گا۔ جی، بحیرہ سادہ، جی، کچھ تاریخ دان اسے ساوا کہتے ہیں، جی، سادہ سین الف دال ہے، جی، اور کچھ سین الف واو ہے۔ جی، سادہ یا ساوا یہ رے کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ وہ یک پچک خشک ہو گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا۔ یعنی وہ ایسے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایکسٹراڈنری ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جو بحیرہ ہے جس میں اتنا پانی ہے وہ ایک دم سے خشک ہو جائے۔ اگر آگ گلزار بن سکتی ہے، جی، اگر بحر کلزم اور نیچے دلدل، یہ جو سمندر کی دلدل ہوتی ہے یا سمندر کا کیچڑ ہوتا ہے، یہ کوئی 6 انچ 1 فٹ کا نہیں ہوتا۔ جی، نہیں، تو کیسے اتنا خشک ہو گیا کہ وہاں سے گھوڑے بھی چلے جائیں، وہاں سے وہ راتھ بھی گزر جائیں، وہاں سے لوگ بھی چل کے چلے جائیں، وزن بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ جو مالک ہے نا، جی، کن فیکون والا مالک ہے، اس کے لیے صرف ارادہ کرنا، وہ ارادہ کرتا ہے اور مخلوق بے شک ایسا ہے۔ کن فیکون ہو گئی۔ تو یہ اتنی عجیب باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ مادی اعتبار سے سوچے تو بڑا مشکل اور عجیب لگتا ہے۔ کہیں پہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہاں کے لوگ چونکے ہوں، انہوں نے کچھ سوچا ہو۔ مجھے یہ بتائیے، جس آتش کدہ میں 1000 سال سے آگ جل رہی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کے لیے کتنی بڑی خبر ہوگی، آگ بجھ گئی۔ انہیں ہمارے ریزن کسی کو سمجھ آئی ہوگی اچھا، آپ کے خیال 1000 سال میں آپ ذرا اندازہ کریں، جی، اگر ہم کامن پیریڈ نکال لیں میرے اور میرے والد کے درمیان، تو کوئی 50 سال کا وقت درمیان میں گزرا ہوگا، جب میرے والد بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ ٹھیک، اس سے پہلے میں نہیں تھا، اور اس کے بعد میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اگر 50 سال کا ہی ہم ایک ایوریج نکال لیں تو کم از کم 20 جنریشن چاہیے 1000 سال میں۔ جنہوں نے 20 جنریشن سے نہیں سنا تھا، ان کے لیے تو معجزہ ہے نا، ان کے لیے تو معجزہ ہے کہ یہ آگ کبھی بجھتی نہیں ہے۔ جی، 20 نسلوں سے یہ سن رہے ہیں کہ یہ آگ جلتی ہے، ہر وقت جلتی ہے، 24 گھنٹے جلتی ہے۔ ان کے لیے آگ کا بجھ جانا، آپ کا خیال ہے صرف خبر ہوگی؟ وہاں تو صف ماتم بچ گئی وہاں ہوگی۔ سانحہ ہوگا۔ لیکن تو اس زمانے میں بھی جو علم والے ہوں گے یقیناً وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو آخری نبی کے آنے کی جی ہیں۔ جی جی، اچھا یہ دیکھیں، یہ جو علم والے تھے نا، جی، اب آپ نے بات کی ہے تو ہم اس طرف چلتے ہیں۔ جس رات یا جس صبح جی، سرکار ختم مرتبت پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں ایک یہودی رہتا ہے، جی، یا آیا ہوا ہے تجارت کے لیے، جی، جی، ٹھیک، کیونکہ مکہ میں یہودیوں کا وجود نہیں ملتا آپ کو، تو پروبیبلی
تجارت کرنے کے لیے یا کسی کام سے کسی کو ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ صبح اٹھ کے چیخ چیخ کے پوچھ رہا ہے، مکہ کے لوگوں کیا تمہارے ہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی جی اب پورے مکہ کو نہیں پتا، یہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں ہے کہ ادھر کوئی خبر ہے آپ نے پوسٹ کی تو سب نے فارورڈ کی اور پورے پاکستان کو پتہ چل گیا. سو مکہ کے لوگوں کو نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اس کا نام یوسف ہے، اس یہودی کا نام یوسف ہے. یوسف لوگوں سے کہتا ہے نہیں، آج ایک بیٹا پیدا ہوا ہے مکہ میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ستارے کا ذکر کیا تھا کل رات وہ طلوع ہوا. اچھا اب یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، جی ستارے تو روز نکلتے ہیں. بالکل، اور وہ خاص ستارے کی بات ہو رہی ہے، وہ خاص ستارے جو کی صرف اس ڈیٹیل بھی ہوگی نا. جی جہاں تک میں جانتا ہوں نہ صرف اورینٹیشن بتائی اور اس کا اینگل، وقت، سب کچھ، برائٹنس، ہر چیز کلیئرلی بتائی ہوئی تھی. اور ان کو یہودیوں کو پتا تھا کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے، اب یہ کسی بھی دن سورج طلوع ہوا، ستارہ طلوع ہوا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. نہیں، یہ لوگ تو اس زمانے میں روز نکل کے دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، اس ستارے کے طلوع ہونے کا، وہ نبی پیدا ہو گیا یا نہیں ہوا. اور یہ بھی پتا ہے کہ آخری نبی ہے. جی بالکل. پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے پتہ کرو. جی اور فردر کہتا ہے اگر یہ بات میری درست ہے ستارے کے طلوع ہونے کی اور اس بیٹے کے پیدا ہونے کی، تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، ہمارے لیے ماتم کرنے کا مقام ہے. ہمارے لیے ماتم کرنے کا مقام ہے کہ نبوت ہماری قوم سے نکل گئی. اور قریش، عرب، مکہ والوں، تمہیں مبارک ہو، وہ نبی آیا ہے جس کا دین مشرق سے مغرب تک پھیلے گا، جو اس کا ساتھ دے گا عزت پائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک یہودی. کب کہہ رہے ہیں؟ جس صبح سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ابھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ویسے دیکھا جائے تو جتنے لوگوں کے سامنے اس نے بات کی ہوگی ان لوگوں نے تو اس بات کو رجسٹر کیا ہوگا. آگے چلتے ہیں نا، ابھی ختم نہیں ہوئی بات. اور یہ میں بات آپ کو کوئی قصہ کوئی نہیں سنا رہا، یہ مستدرک کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، المستدرک للحاکم. پھر وہ کہتا ہے کہ اس بچے کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اب اگلی صبح وہ اور کچھ لوگ اس تلاش میں نکلتے ہیں کہ کیا رات کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے. پتہ چلتا ہے عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے. اب یوسف کی تو پہلے ہی جان نکلی ہوئی ہے، وہ فوراً جناب عبد المطلب کے گھر آتا ہے اور منت کرتا ہے آپ کی بڑی مہربانی مجھے وہ بیٹا دکھا دیں. جب وہ بیٹا دیکھتا ہے، آپ کو کمر کی طرف سے دیکھتا ہے تو مہر نبوت بھی نظر آ جاتی ہے. اب اگر کوئی یہ گمان کرتا ہو کہ سرکار کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ نبی ہیں نہیں ہیں، یا نبوت کب ملی کب نہیں ملی، پتہ نہیں کس بحث میں ہم پڑے رہتے ہیں. نہیں، اس یہودی کو پتہ ہے، نہ صرف پتہ ہے، پوری نشانیاں پتہ ہے. اس کا نام یوسف ہے. المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4177 ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جب ان کے انفارمیشن سے مختلف بات پتہ چلتی ہے تو بہت دفعہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں یہ داستان گوئی ہو رہی ہے، بنا کے سنایا جا رہا ہے. ہم اس سیرت پوڈ کاسٹ کا سب سے پہلا اور بیسک پابندی یہ ہے کہ ہم کوئی غیر ثقہ، غیر مستند بات نہیں کریں گے. ہم کسی مسلک، کسی عقیدے کی یا اس کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہم عقیدوں میں جائیں گے ہی نہیں. ہم تاریخی حوالوں پہ سرکار کی عادات، سرکار کے احکام، سرکار کے بارے میں باتیں کریں گے. جی سو اب یوسف کو پتہ چل گیا کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے. یہ تو ہے مکہ. آپ بات کریے نا کہ اہل علم کو پتہ چلا ہوگا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی شاعر رسول جن کی نسبت نعت سے بڑی بالکل زیادہ جوڑی جاتی ہے اور ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 120 سال ہوئی. اس میں سے 60 سال سرکار پر ایمان لانے سے پہلے اور 60 سال ایمان لانے کے بعد. پہلے تو یہ دیکھیں ایک بندے نے 60 سال تک کسی دین پہ عمل کیا ہو. یہ I'm nearing 60 now.
آپ بڑے ریجڈ ہوتے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. When you are young, you are open to anything, you are open to any change. اور جب آپ عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو آپ اپنی عادات کے ساتھ، اپنے کمرے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی بلونگنگ کے ساتھ، اپنے کھانے کی ہیبٹ کے ساتھ بڑے اسٹکی ہوتے جاتے ہیں. سر ایک کمفرٹ زون آپ کا بن جاتا ہے، اس سے آپ باہر نہیں نکلنا عادت ہو چاہتے. جاتی، آپ اس کو بدلنا نہیں چاہتے. جی تو وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی. جی حسان بن ثابت کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تھا، جی میری عمر 7 سال تھی، 7 ایئرز. جی جی تو ایک یہودی، چونکہ مدینہ منورہ میں تو بہت یہودی رہتے تھے، چیخ چیخ کر کہنے لگا بنی اسرائیل نبوت تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی. آج وہ نبی پیدا ہو گیا جس کا ہم انتظار کرتے رہے، جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، بٹ وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا، وہ عرب میں آیا، وہ قریش میں آیا. جی. اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ وہ ستارہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا جی وہ طلوع ہو گیا، جی اور یہ اس کی ولادت کی نشانی اس نبی کی. جی. سو اہل علم تو ساری دنیا میں جانتے بھی تھے، انتظار بھی کرتے اچھا تھے. ویسے یہاں اعجاز صاحب ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ 7 سال کی عمر میں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ جیسے اس یہودی نے اعلان کیا کہ اس نبی کی پیدائش ہو چکی ہے، تو بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی. اب حضرت حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری عمر 7 سال تھی تو میں نے یہ اعلان سنا تھا. جی. تو اس کے باوجود اچھا ٹھیک، انہوں نے بڑی اچھی ڈائریکشن میں آپ، انہوں بڑی نے اچھی ڈائریکشن میں آپ نے 53 بات کی. سال گزار دیے. بہت دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک بات سنتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، پھر کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو یاد آتی ہو یہ بات تو دادا جی نے ایک دفعہ بتائی تھی، میں نے اس کو غور ہی نہیں کیا. یہ بات تو ابا جی کہتے ہوتے تھے، ہم اس وقت اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے. یہ دوسرے، میری بہن یاد رکھیں، ہدایت کا ایک وقت ہے. ہدایت ایمان میرے مالک کی دین ہے. ہاں جی. ورنہ جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، اب اگر یہ بات چلے، اس کو ایک اور ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں. وہ یوسف یہودی جو مکہ میں کسی بھی کام سے، تجارت سے، کسی غرض سے موجود تھا، جی وہ عبد المطلب کے گھر گیا، جی اس بیٹے کو دیکھا اور وہاں کنفرم کر کے گیا جی کہ یہ وہی نبی ہے جس کا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا. جی عبد المطلب کو پتہ چل گیا، جی جناب عبد المطلب کو پتہ چل گیا. جی کیا ممکن نہیں ہے کہ یہ بات ابی طالب اور ابو لہب کو نہ پتہ چلی ہو؟ یقیناً. جی. اب ہاشم بن ولید بن مغیرہ وہاں موجود تھا، جی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب وہاں موجود تھا، عتبہ بن ربیعہ ینگ اس ایج میں تھا، موجود تھا. یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، میں لوگوں کے نام بتا رہا ہوں جی جو اس وقت موجود تھے جب یہ کانفرمیشن دی ہے یوسف یہودی نے. تو اس اور کا وہ سرکار، سٹیمپ جو ہے وہ مہر نبوت ان سب نے بھی تو دیکھی جی ہوگی نا. دیکھی. اچھا اس کے علاوہ نا رسول اللہ کا گھر جس گلی میں تھا اسے زقاق المدکل کہا جاتا تھا. زقاق کے معنی ہیں گلی، اسٹریٹ، ایلی، اور مدکل کے معنی ہیں درمیانی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس گلی میں موجود تھا جسے مکہ میں الزقاق المدکل یا درمیانی گلی کہا جاتا تھا. یہ گھر حضور کی ہجرت کے بعد عقیل ابن ابی طالب کے پاس رہا اور ان کی اولاد کے پاس رہا، یعنی جناب علی کے بھائی اور بھتیجے کے پاس یہ گھر رہا جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. سو آج ہم اپنی بات کو یہاں کلوز کرتے ہیں اور اگلی بات ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے مزید بہت سے انٹرسٹنگ واقعات ہیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم.